بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین، آج سے انشاءاللہ صدقہ فطر کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ چونکہ عید کا موقع ہے اور اس موقع پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے صدقہ فطر کے چند اہم مسائل کا جان لینا بھی ضروری ہے۔ 3 مسئلے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ نمبر 1، صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر کے وجوب کا آخری وقت کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ ابو داؤد کے اندر 2 مقصد اللہ کے رسول نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من الرفث واللغو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک روزے دار شخص روزے کی حالت میں کھانے پینے جماع سے تو رک جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے عام طور پر نہیں رکنے پاتا، اس لیے ان گناہوں کی تلافی کا ذریعہ صدقہ فطر ہے۔ دوسرا مقصد وطعمۃ للمساکین، صدقہ فطر فقیروں اور غریبوں کے انتظامات کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ایک روزے دار شخص اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے صدقہ فطر کسی غریب کو دیتا ہے تو اس صدقہ فطر کی رقم سے وہ غریب اپنے گھر کے اندر عید کے دن انتظامات کھانے پینے کے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 مقصدوں کو بیان فرمایا ہے صدقہ فطر کے لیے کہ صدقہ فطر سے یہ 2 مقصد ادا کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ تو یاد رہے صدقہ فطر ہر مسلمان، آزاد، مقیم، مکلف، صاحب نصاب شخص پر واجب ہوا کرتا ہے، جبکہ یہ نصاب ضرورت اصلیہ سے خالی ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس، جو شخص آزاد بھی ہے، مقیم بھی ہے، مکلف بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر کے نصاب، زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یاد رہے زکوٰۃ کے نصاب اور صدقہ فطر کے نصاب میں کچھ فرق ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے نصاب کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو خلقت کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے، لیکن صدقہ فطر کے نصاب کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن چند باتوں میں اتحاد بھی ہے، جیسے زکوٰۃ کے نصاب کا قرض سے خالی ہونا ضروری ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کے نصاب کا قرض سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے نصاب کا ضرورت اصلیہ سے خالی ہونا ضروری ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کے نصاب کا ضرورت اصلیہ سے بھی خالی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چند قدر اختلاف ہے، چند باتوں میں اتحاد ہے اور چند باتوں میں اختلاف ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، زکوٰۃ کے وجوب کا آخری وقت کیا ہے۔ تو یاد رہے زکوٰۃ کے وجوب کا آخری وقت عید کے دن صبح صادق ہے، یعنی صبح صادق تک یہ وجوب باقی رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس عید کے دن صبح صادق سے پہلے نصاب کے بقدر مال آ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس پوری زندگی کبھی نصاب کے بقدر مال نہیں رہا، لیکن ایک عید کا موقع ایسا آیا کہ اس کے پاس عید کے دن صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے نصاب کے بقدر مال آ گیا، تو اب اس شخص پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ 3 مسئلے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، امید ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔